آج میں خدیجہ مستور کی ایک خوبصورت سی کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ راستہ۔ جنوری کی اس انتہائی سرد رات میں اس نے محسوس کیا کہ وہ واقعی بہت اداس ہے۔ اس نے دل ہی دل میں لتا کے گائے ہوئے بول دہرائے، مجھے گلے سے لگا لو، بہت اداس ہوں میں۔ یہ راتوں کو 12 بجے تک آوارہ گردی جیسے اس کا نصیب بن چکی تھی۔ ان انگنت راتوں میں وہ ٹہل ٹہل کر جب تھک جاتا تو جانے کتنی بار اپنی ناکامیوں اور حسرتوں پر رو دیتا۔ یہی ان سڑکوں پر گھومتے ہوئے اس نے مستقبل سنوارنے کے منصوبے بنائے تھے۔ انہی سنسان راستوں میں اس نے شوکیسوں میں سجے ہوئے خوبصورت کپڑوں کو اپنے جسم میں سجایا تھا، ساڑیوں میں لپٹی ہوئی معصوم حسین مورتیوں کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ وہ اپنے امکان بھر کبھی سر شام گھر نہیں گیا۔ تنہا ویران 2 کمروں کا گھر اسے کھانے کو دوڑتا تھا۔ اس کی بیوہ ماں نے سخت محنت مشقت کر کے اسے تعلیم دلائی۔ ایک دن اس کی ماں تھک کر ایسی سوئی کہ پھر نہیں اٹھ سکی۔ گھر کی تنہائیوں میں اسے نجمہ یاد آتی، جس کی بے وفائی نے اس کے مستقبل پر ایسی لات ماری کہ نفرت کے باوجود اسے کلر کی قبول کرنی پڑی۔ چلتے چلتے اب وہ سنیما گھروں کو پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ اس نے اب اطمینان سے چلنا شروع کر دیا کہ گھر اب بس تھوڑی دور باقی تھا۔ ہائے، تم کو ابھی تک کوئی تانگا نہیں ملا؟ پیچھے سے آ کر کسی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، سیاہ نقاب میں ایک چاند کا ٹکڑا جھانک رہا تھا۔ عورت نے بڑی اپنائیت اور محبت سے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ تانگا نہیں ملتا تو نہ صحیح ٹیکسی کر لو، گھر میں سب پریشان ہوں گے۔ دیر کیوں ہو گئی اتنی؟ تم ابھی اتنی دیر سے سو گے تو صبح کام پر کیسے جاؤ گے؟ مارے بوکھلاہٹ کے وہ کچھ نہ کہہ سکا، مگر عورت کا بڑھا ہوا ہاتھ جانے کیسے اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ یہ نرم ہاتھ مارے ٹھنڈک کے برف کا ٹکڑا ہو رہا تھا۔ اس نے کچھ بھی سوچنے کی کوشش نہیں کی۔ اسے محسوس ہوا عورت سر سے پاؤں تک کانپ رہی ہے۔ وہ اس کے لیے ایک محبت کرنے والے شوہر کی طرح بے چین ہو گیا۔ اسے اس وقت خیال ہی نہیں رہا کہ یہ عورت اس کی کچھ بھی نہیں لگتی۔ اس قہر پڑتی اندھیری رات نے اسے غلط فہمی میں مبتلا کر دیا۔ وہ شوہر کے دھوکے میں اسے اپنا سمجھ بیٹھی تھی۔ تم تھکی تو نہیں؟ اس نے پوچھا۔ میں تمہارے ساتھ چلتے ہوئے کبھی نہیں تھکتی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ سناٹے میں عورت کو سینے سے لگا لے، مگر اس نے فوراً اپنے جذبے پر قابو پا لیا۔ وہ اتنی معصوم، محبت کرنے والی اور خوبصورت عورت کی غلط فہمی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا۔ ایک لمحے کو اس کے ذہن میں بجلی کی طرح یہ خیال کون گیا، کہیں یہ ایسی ویسی عورت تو نہیں، کہیں اسے بیوقوف تو نہیں بنا رہی ہے، جانے اسے کہاں لے جائے۔ کیا عورت کبھی اپنے شوہر کو پہچاننے میں غلطی کر سکتی ہے؟ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے غور سے اس عورت کی طرف دیکھا۔ وہ کس اعتماد اور معصومیت سے اس کے ساتھ چل رہی ہے، پھر بھی اس کا دل صاف نہیں ہوا۔ عورت ذات کا کیا بھروسہ، اس نے خالص مردانہ انداز میں سوچا۔ آئے دن اخباروں میں کیسے کیسے واقعات آتے رہتے ہیں۔ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو آخر؟ عورت کا ہاتھ چھوڑ کر اس نے اچانک سوال کیا۔ وہ سوچتے سوچتے چونک پڑی۔ اب تم کسی طرح سواری کا انتظام کر لو، ننھا ضرور جاگ گیا ہوگا سلیم۔ اچھا، تو سلیم نام ہے اس کا؟ سچ مچ غریب کو دھوکا ہوا ہے، مگر وہ اسے کیا کہے، کون سا نام دے؟ نجمہ؟ اس نام سے تو کلیجے میں ہوک اٹھتی ہے۔ وہ اسے اپنا شوہر سمجھ کر کس پیار سے باتیں کر رہی ہیں۔ اس کا شوہر شاید سواری کی تلاش میں آگے نکل گیا ہوگا اور اب واپسی پر کتنا پریشان ہوگا، کسی طرح اسے تلاش کر رہا ہوگا۔ وہ دیکھو تانگا۔ عورت نے سامنے سے آتے ہوئے تانگے کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے تانگے والے کو آواز دی۔ کہاں چلنا ہے بابو؟ اس نے بوکھلا کر ادھر ادھر دیکھا۔ کہاں جانا ہے؟ کس گلی، کس محلہ؟ یہ چاند کا ٹکڑا کس گھر میں اترے گا؟ اسے تو کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ کیا سوچنے لگے؟ تانگے والے کو جواب تو دو۔ رحمان پورے چلو بابا، یہ تمہارے ہر وقت کی سوچنے کی عادت بھی کبھی نہیں جاتی۔ عورت ہولے سے ہنسی۔ رات، سناٹا اور پختہ سڑک پر گھوڑوں کی ٹاپ کی آواز۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ عورت آہستہ آہستہ اس سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ اس کا جی چاہ رہا تھا وہ مسلسل اسے دیکھتا رہے۔ کیا سوچ رہے تھے؟ عورت نے بڑے انداز میں اس کی طرف گردن موڑی۔ کچھ نہیں، اس نے نظر جھکا لی۔ کیسی مجبوری تھی کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ سلیم، تم بتاؤ، اگر میرا بھائی اپنی ماں بہنوں کا بار نہیں اٹھاتا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ سب بھوکے مرتے ہیں تو مر جائیں، میں تمہاری کمائی کا ایک پیسہ نہیں دوں گی۔ اگر تمہارے پاس بہت دولت ہوتی تو شاید میں سنبھال لیتی۔ پھر کسی کو کیا پڑی ہے جو اتنے بہت سے لوگوں کا بار اٹھائے؟ اتنے بہت سے بیمار اور بھوکے لوگ گھر میں بھر گئے ہیں، پتہ نہیں ان سب کے ساتھ کیسے رہتی ہوں۔ جی یہی چاہتا ہے کہ سب مر جائیں۔ اس نے اپنا چہرہ بازوؤں میں چھپا لیا اور سسک پڑی۔ سنو تو، اس نے بے چین ہو کر اس کے بازوؤں پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ عورت کے دکھوں کے
दुखों के पुलसरात से साथ साथ गुजर रहा था। उसने सोचा अब थोड़ी देर में रहमान पूरा आ जाएगा, उसकी खूबसूरत मोहब्बत करने वाली बीवी उससे जुदा हो जाएगी। इसका प्यारा नन्हा जो बिल्कुल उस जैसा है, उसे कभी वो अब्बा नहीं कह सकेगा। वो बहुत कुछ कहना चाह रहा था लेकिन ज़ुबान साथ नहीं दे रही थी। वो उस वक्त जज्बात की शिद्दत से बेकाबू हो रहा था। वो सिर्फ एक बार औरत को अपने सीने से लगाने की ख्वाहिश में मरा जा रहा था, मगर वो सिर्फ उसके सर पर हाथ फेर कर रह गया। इस औरत में ऐसा तकद्दुस और मासूमियत नज़र आ रही थी कि वो अपनी इस छोटी सी ख्वाहिश को पूरा करने की ताकत नहीं रखता था। उसने सोचा वो तांगा से उतरते ही औरत को खुद ही बता देगा कि रात की तारीकी में उसे गलतफहमी में मुब्तला कर दिया है, वो उसका शौहर नहीं है, या वो खुद ही उसे पहचान ले और जाने क्या समझे, बेईमान जलील। मगर उसने जलीलपन की कोई हरकत तो नहीं की। वो उसे बता देगा कि वो इस कदर प्यारी है कि उसने सिर्फ तसव्वुर में उसे अपना बना लिया था। और सोचना तो गुनाह नहीं है, ख्वाब देखना कमीनगी तो नहीं। उसने अपना हाथ उसके सर पर से उठा लिया तो उसे महसूस हुआ कि अब उसने जीने से जैसे हाथ उठा लिया हो। उसने एक लंबी आह भरी और मारे कर्ब के कसमस आने लगा। क्या बात है सलीम? औरत ने बेताबी से पूछा। कुछ नहीं, उसने खोए हुए लहजे में जवाब दिया। तांगा रुकते ही वो उतर गया, मगर वो अपनी सीट पर जैसे जम कर रह गया। उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। उतरो ना, औरत ने खड़े खड़े अपना हाथ बढ़ाया तो वो कठपुतली की तरह नीचे उतर आया और तांगे वाले का किराया अदा किया। उसे अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ। वो तांगा से भला उतरा ही क्यों था, उसे तो उसी तांगे से वापस भी जाना था। वो बड़ी मजबूती से उसका हाथ थामे चल रही थी जैसे बाग में टहल रही हो। गली के मोड़ पर वो खड़ा हो गया। वो रुककर उसका मुंह देखने लगी। मैं कहना ये चाहता हूँ, वो हकलाया, यही ना कि तुम मेरे शौहर नहीं हो? अभी कुछ देर और ना कहते तो कितना अच्छा होता, कुछ और वक्त कट जाता। वो जैसे कुएं से बोल रही थी, आवाज़ आंसुओं में डूबी हुई। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या तक रहे हो, भाग जाओ यहाँ से। उसने अपना बुर्का उतार कर बगल में दबा लिया। आज मैं खाली हाथ घर वापस जा रही हूँ। उसने जलती नज़रों से उसकी तरफ देखा और फिर तेज़ी से दूसरी गली में मुड़ गई। सन्नाटे में औरत की एड़ियों की खटखट और सिसकियों की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जा रही थी। अचानक उसे अपने लूट जाने का एहसास हुआ और पागलों की तरह गली में दौड़ा, मगर अब वहाँ खामोशी के सिवा कुछ नहीं था। घरों के दरवाजे बंद थे, कहीं रोशनी की एक किरण भी नज़र नहीं आई। उसका जी चाहा कि वो एक एक घर के दरवाज़ा पीट कर उसका पता पूछे। और जब दुखों के बोझ से निढाल होकर वो वापस हो रहा था तो सड़क के किनारे तांगा वाला बुझी हुई बत्तियों में तेल डाल रहा था। वो उचक कर तांगे पर बैठ गया। अब कहाँ चलना है बाबू? तांगे वाले ने पूछा। मैकलियोड रोड, उसने धीरे से जवाब दिया। और जब ठंडे बर्फ चेहरे को उसने अपने दोनों हाथों से मसला तो उसे मालूम हुआ कि वो रो रहा था। कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है। आपको खदीजा मस्तूर की ये कहानी कैसी लगी हमें बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी चीज़ें सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।